السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 29 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں بات یہ ہو رہی ہے کہ باطل طریقے سے مال نہ کھایا جائے، اپنے ہاتھوں کی کمائی اس سے انسان اپنی ضروریات پوری کرے، کوئی تجارت کر لے، کوئی کام کرے، لیکن ناحق کسی کا مال نہیں کھانا، کام کرنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب ان کو مخاطب کر کے کیا کہا جا رہا ہے؟ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم اپنے مال اپنے درمیان باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ تم اپنے مال اپنے درمیان، یعنی لوگوں سے بات ہو رہی ہے، انسانوں سے، تو ان کے درمیان باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اور آگے کہا جا رہا ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب باطل طریقے سے نہیں کھانا تو کرنا کیا ہے، وہ سلوشن دے رہا ہے۔ یعنی یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ جب ایک چیز سے منع کرتا ہے تو پھر سلوشن بھی بتاتا ہے کہ یہ نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا ہے، سلوشن کیا ہے، حل کیا ہے، بتا یہ رہا ہے۔ کہہ یہ رہا ہے کہ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت کا انتظام ہو۔ دیکھ لیا آپ نے، کہنے کا مقصد کیا ہوا کہ آپس میں تم اپنے مال باطل طریقے سے نہیں کھاؤ، بلکہ تجارت کرو، کام کرو، تجارت کا انتظام کرو، اس سے جو تمہاری جائز آمدنی ہے اس سے اپنی ضروریات پوری کرو۔ تو اپنے درمیان لوگوں کا باطل طریقے سے جو مال کھانا ہے، یہ تو کسی طرح سے بھی تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس سے تو معاشرہ جو ہے تباہی کی طرف چلا جائے گا۔ اگر اس طرح سے بے انصافی ہوگی کہ لوگ ایک دوسرے کا مال کھانے لگ جائیں، تو یہ باطل طریقے سے مال کھانا ہوا نا۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ اس سوسائٹی کا کیا اثر ہوگا جس میں اس طرح کی لا قانونیت ہو کہ کسی کو اطمینان ہی نہ ہو کہ یہ میرا مال ہے اور وہ محفوظ ہے۔ جس سوسائٹی میں کسی کا مال، کسی کی عزت، آبرو، اس کا کاروبار، اس کی کوئی بھی ملکیت کی چیز ہے، اگر وہ محفوظ ہی نہیں ہے تو مجھے بتائیں کہ وہ معاشرہ کیسے آگے بڑھے گا؟ نہیں بڑھ سکتا۔ اس معاشرے کی جو معیشت ہے وہ تباہ ہو جائے گی۔ لوگوں کو اگر اعتماد ہو، یقین ہو کہ ان کا مال محفوظ ہے، ان کی تجارت محفوظ ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک اطمینان کی فضا پیدا ہوتی، ایک سیٹسفیکشن، ایک سیکیورٹی، تحفظ، اس کا احساس۔ اس سے پھر کاروبار بھی ترقی کرے گا، لوگوں کی معیشت بھی بہتر ہوگی،
ہر کوئی اپنا کام کرے گا، محنت کرے گا۔ تو جب سب لوگ محنت کریں گے، کسی کی کمائی پر نظر نہیں رکھیں گے، باطل طریقے سے کسی کا مال نہیں کھائیں گے، تو اس میں پھر نہ کرپشن ہوگی، نہ رشوت ہوگی، نہ اس میں چوری ہوگی، نہ ڈکیٹی ہوگی، نہ اس میں جھوٹ ہوگا، نہ فریب ہوگا۔ یہ چیزیں تو خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ دیکھیے، یہ قرآن کریم اصولی بات کرتا ہے، اس اصول کو اگر امپلیمنٹ کر دیا جائے تو پھر دیکھیں کہ اس سے پھر کتنی قسم کی جو برائیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، کتنی تباہیاں ہیں جو ٹل جاتی ہیں، کتنی مصیبتیں ہیں جن سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ کوئی ایک اصولی بات کرتا ہے، ایسی اصولی بات کہ اس کے کرنے سے نہ جانے کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں معاشرے کو، صرف یہی ایک بات کرنے سے کہ کسی کا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا۔ اب جو بھی اس کو مانتا ہے وہ پھر کیا رشوت لے گا؟ کیا کرپشن کرے گا؟ کیا ملاوٹ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اگر وہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان نہیں ہے، اس کا یقین نہیں ہے اللہ کی اس کتاب کے اوپر، اس کے قانون کے اوپر، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے۔ تو یہ جو خواہشات کی پیروی ہے یہ تو پھر اس کو سیدھا عذاب کی طرف لے جائے گی۔ اور معاشرے میں جب زیادہ سارے لوگ اسی طرح، اسی ڈگر کے اوپر، اسی روش کے اوپر چلیں گے کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھائیں گے، تو وہ معاشرہ پھر ایسے ہی ہو جائے گا جیسے ہمارا ہے معاشرہ۔ ہر انسان چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، چلا رہا ہے۔ کوئی بھی کرپشن کا کیس ہے وہ اربوں میں ہے، کروڑوں میں نہیں ہے، اربوں اور کھربوں میں ہے۔ اندازہ لگائیں آپ۔ تو پھر یہ حالت ہوتی ہے، صبح سے شام تک، رات تک چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، واویلا مچا ہوا ہے۔ یہ جو ٹی وی شوز ہیں آپ دیکھیں، چیختے رہیں، چلاتے رہیں، لیکن وہ جو حکمران طبقہ ہے وہ اپنی عیاشیوں میں، اپنے کھانے پینے میں، ناحق لوگوں کا مال کھانے میں لگا ہوا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا وہ افسر اور بڑے سے بڑا وہ حکمران، سب کچھ یہی کر رہے ہیں، یعنی میجورٹی یہی کر رہی ہے۔ جب یہی کر رہی ہے تو پھر آپ دیکھ لیں معاشرے کی کیا حالت ہے۔ کہیں انصاف نہیں، کہیں امن نہیں، کہیں سکون نہیں، کسی کی جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں، نہ کوئی سڑک پر محفوظ ہے، نہ کوئی اپنے وہ بزنس پلیس پر محفوظ ہے، نہ اپنے گھر میں محفوظ ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ عذاب کوئی آسمان سے نہیں اترتا، یہ مذہب نے کنسپٹ دیا۔ پھر وہ تسبیحاں پڑھ کے اور وہ پھر ورد وظائف پڑھ کے اور وہ پھر ریچولز کر کے اس عذاب کو ٹال رہے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے نہیں ٹلتا جب تک آپ اس غلط روش کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو کہہ یہ رہا ہے کہ باطل آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانے کی بجائے تم کوئی کام کرو، تجارت کرو، محنت کرو، اپنے ہاتھوں کی کمائی وہ کھاؤ، اپنے حصے کا کھاؤ، کسی کا مت کھاؤ۔ تو پھر دیکھو معاشرے کے اندر کتنی امن عافیت آتی ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہوگی۔ دوسری چیز جس سے وہ منع کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم آپس میں کسی کو قتل نہ کرو۔ یہ دیکھ، ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو قتل ہوتا ہے نا وہ مذہب کے نام پر ہوتا ہے۔
جائیداد کے جھگڑوں کے اوپر بھی قتل ہوتے ہیں، عورتوں کے معاملات کے اوپر بھی قتل ہوتے ہیں، اور لیکن سب سے زیادہ جو قتل ہوتے ہیں وہ مذہب کے نام کے اوپر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مذہبی اختلاف اور پھر واجب القتل کا فتویٰ اور قتل۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں کسی کو قتل نہ کرو۔ تو یہاں پر دو چیزیں کہی گئی ہیں کہ وہ نہیں کرنی۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کا مال، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا، ایک تو یہ ہوگی۔ اور اس کا پھر سلوشن کیا بتایا کہ تم کوئی کام کرو، تجارت کرو، محنت کرو۔ تو یہ اس کا سلوشن دے دیا، اور آگے پھر دوسری چیز جو منع کی ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں کسی کو قتل نہ کرو، تاکہ معاشرے کے اندر امن سکون ہو، بے یقینی کی کیفیت نہ ہو۔ اگر قتل و غارت کرو گے معاشرے کے اندر بے یقینی ہوگی، جب بے یقینی ہوگی تو اس میں پھر کوئی بھی انسان اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھے گا، تو اس سے ان کی معیشت بھی تباہ ہوگی، ان کی اخلاقیات بھی تباہ ہوگی، ہر لحاظ سے معاشرہ جو ہے وہ بے یقینی کا شکار ہو جائے گا، بد امنی کا شکار ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں اس کے اندر، اور اس آیت کے آخر میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان اللہ کان بکم رحیمن، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے، تمہاری نشو و نما کرنے والا ہے۔ رحیمن کا مطلب ہے کہ وہ تمہیں نشو و نما دینے والا ہے، تو تم اللہ کی نشو و نما دینے والا جو اللہ ہے اس کے ضابطوں کو سمجھو اور اڈاپٹ کرو، ان کی روح سے اپنی سوسائٹی کا، اپنی اسٹیٹ کا نظام بناؤ، اس کو فالو کرو، ان قوانین کو جو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر دیے ہیں۔ ان قوانین کی روح سے نہ کسی کا مال باطل طریقے سے کھانا ہے اور نہ کسی کو قتل کرنا ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ محنت کرنی ہے، تجارت کرنی ہے، لیکن کوئی ایسی روش اختیار نہیں کرنی جس سے معاشرے کے اندر تباہی آئے۔ یہ ساری چیزیں کہنے کے بعد آیت کے آخر میں کہہ رہا ہے کہ بلا شبہ اللہ جو ہے وہ تمہارے ساتھ نشو و نما دینے کا معاملہ کرنے والا ہے، تمہیں نشو و نما دینے والا ہے، بشرطے کہ تم اللہ کے قوانین کو سمجھو، فالو کرو اور ان کی روح سے اپنی سوسائٹی کا نظام بناؤ۔ تو پھر یہ ہوگا، تمہاری نشو و نما ہوگی، تم آگے بڑھو گے۔ اگر تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھاؤ گے اور ایک دوسرے کو قتل کرو گے تو پھر اس سے معاشرہ جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔